تو مجھ سے افضل ہے، تیرا معاملہ ایک خاص حد کو پہنچ گیا جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور تیری آزمائش ہوگی، تو جب تجھے آزمایا جائے تو میرے بارے میں نہیں بتلانا۔ لڑکا کوڑھ اور برس کے مریض کو شفایاب کر دیتا تھا اور ہر طرح کی بیماریوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ اس بات کی اطلاع بادشاہ کے ایک ہمنشی کو ہوئی جو اندھا ہو چکا تھا، تو وہ بہت سارے تحفوں کے ساتھ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ میرے پاس جو کچھ ہے تمہارے لیے، اگر تو مجھے شفا دے دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، اور وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسی طرح بیٹھا جس طرح بیٹھا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیری نگاہ کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو اس نے اسے پکڑ لیا، اسے سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے غلام کے بارے میں بتلا دیا۔ غلام کو لایا گیا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ میرے بیٹے اب تیرا جادو اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ تو نہ بینا اور برس کے مریض کو بھی شفایاب کر سکتا ہے، اور تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اسے پکڑ لیا اور اسے عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بتلا دیا۔ راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا تو آرا لا کر اس کے 2 ٹکڑے اس کے سر کے پاس سے کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ کے ہمنشی کو لایا گیا، اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا تو اس کی پیشانی پر آرا رکھ دیا گیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، لمبی روایت کا ایک حصہ تھا، آدھا حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ باب الصبر میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسے نقل کرنے سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ صبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایمان اور جان کے اعتبار سے آدمی آزمائش میں پڑ جائے، اور اس کے لیے جان اور ایمان میں سے کسی ایک چیز کو انتخاب کرنے کا معاملہ ہو۔ تو اس موقع پر مومن ہونے کی حیثیت سے تقاضا کس بات کا ہے؟ تو تقاضا اس بات کا ہے کہ آدمی جان قربان کر دے، لیکن اپنے ایمان اور دین کی قربانی پسند نہ کرے۔ آگے بھی مثالیں اس سلسلے کی آئے گی، لیکن یہاں 2 لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو راہب کی مثال ہے کہ جس نے اپنی جان قربان کر دی لیکن ایمان قربان نہیں کیا، اور دوسری مثال بادشاہ کے مصاحب اور ساتھی کی ہے، اس نے بھی اپنی جان قربان کر دی لیکن ایمان قربان کرنا گوارا نہیں کیا۔ جان عارضی چیز ہے، وہ ایک نہ ایک دن تو چلی جائے گی، لیکن ایمان چلا جائے تو آدمی کا سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر دونوں میں ٹکراؤ کی صورت ہو اور چننے کا موقع ہو کہ جان کو چنیں گے یا ایمان کو چنیں گے، تو تقاضا اس بات کا کہ ایمان کو چنا جائے اور جان دینے کے سلسلے میں صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اللہ کے فیصلے کو اس سلسلے میں قبول کر لیا جائے۔ کبھی یہ صورتحال پیش آتی ہے، مثالیں ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ابتدائی دور میں ایمان لائے تھے، ان کو بھی مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا تھا، بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ خاص ان لوگوں میں سے کہ جن کو خاص طور پر شدید تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا تھا۔ لوہار تھے، بھٹی سلگایا کرتے تھے، تو بھٹی کا جو کوئلہ ہوتا تھا اسی پر ان کی مالکن ان کو لٹا دیتی تھی، اور جب تک کوئلہ جسم سے نکلنے والی نمی سے بجھ نہ جاتا اسی طرح رکھا جاتا تھا ان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے خواہش کی ان سے کہ ذرا اپنی پیٹھ تو دکھلاؤ،
تو انہوں نے پیٹھ کھول کر دکھلائی تو پوری کی پوری پیٹھ برس کے بیمار شخص کی طرح سفید تھی. تو اس طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو لنا الا تستنصر لنا, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے, آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کے طالب کیوں نہیں ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹے تھے. جب حضرت خباب کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے نا, ان میں سے ایک شخص کو پکڑ کر لایا جاتا, گڑھا کھودا جاتا, اس کے آدھے جسم کو زمین کے اندر کر دیا جاتا اور پھر آرے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, اور صورتحال یہ ہوتی کہ ایک آدمی کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کے درمیان لوہے کی کنگھی کی جاتی, لیکن اس کے باوجود آدمی ایمان سے پھرتا نہیں تھا. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم جلدی کرتے ہو, جلد بازی نہیں کرنا, آزمائشیں آتی ہے, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. تو یہ بنیادی سبق ہے اس روایت سے یہاں کہ ایمان اصل ہے, جان قربان کرنا پڑے تو جان قربان کرنا چاہیے, کچھ بھی قربان کر دینا پڑے اس کو گوارا کرنا چاہیے, لیکن ایمان کی قربانی بہرحال گوارا کرنے کی چیز نہیں ہے. اب جو ٹکڑا پڑھا گیا آپ کے سامنے روایت کا, اس میں کچھ اور باتیں بھی ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ حکمراں اور بادشاہ کے جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں, وہ اپنی حکومت اور سلطنت کو چلانے کے لیے شیاطین اور جادوگروں کا تعاون حاصل کرتے ہیں. پہلے بھی یہ ہوتا رہا اور اب بھی ایسا ہوتا ہے, اس کا نمونہ ایک ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باطل پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے باطل کو باقی رکھنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. اب یہ بوڑھا ہو گیا جادوگر, تو اس کو کس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ اس کا جو علم ہے نا وہ باقی رہے. اسی مقصد کی خاطر وہ بادشاہ سے کہہ رہا کہ ایک لڑکا ہمارے حوالے کر دو. تو ان کو فکر ہو رہی ہے. کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو اس کا کچھ فائدہ تو نہیں ملنے والا اس کو, اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو وبال جانے والا ہے, لیکن ایک فکر مندی ہے کہ میرا ہے. تو جب باطل پرست کو اس طرح کی فکر مندی ہو سکتی ہے تو اہل حق کو تو اور فکر مند ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس فکر مندی کا نتیجہ نجات ہے, اور اس فکر مندی کا نتیجہ کیا ہے؟ آگے مسلسل نیکیوں کا تحفہ ہے جو انسان کو نیکی کے لیے کوشش کرنے کی بنیاد پر ملتا رہے گا. اچھی بات کسی کو سکھلا دی نا, حق کی تبلیغ کر دی, تو جب تک اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ رہیں گے آدمی کو فائدہ تو پہنچتا رہے گا نا. تو ہم کو تو بدرجہ اولا اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. یہاں ایک تیسری بات یہ ہے کہ جادوگر نے جو مطالبہ کیا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک لڑکے کو حوالے کرو. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو نوعمری کی عمر ہوتی ہے, بچپنے کی, یہ حصول علم کی خاص عمر ہوتی ہے. یہاں ذہن خام ہوتا ہے یا کچھ لکھا اکھا زیادہ نہیں ہوتا ہے, تو اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ جو لکھ دیا جائے وہ انمٹ بن جائے. تو بچپن میں خصوصی طور پر تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے, اور جو بنیادی تعلیمات ہیں نا دین وغیرہ سے متعلق وہ بچپن میں دے دینا چاہیے, تاکہ آدمی بوڑھا ہو جائے اور کسی عمر کو بھی پہنچ جائے, یہ جو دین کے نقوش اس کے سینے پر لکھ دیے گئے, دل پر لکھ دیے گئے, ذہن و دماغ پر, وہ مٹنے والے نہیں ہوں گے. آگے جو بنیادی ایک مسئلہ ہے وہ ہے کرامت کا مسئلہ. کرامت ایک چیز ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت. معجزہ ایسا معاملہ, ایسا امر جو عادت سے ہٹ کر ہو, جو انسان کی بس سے باہر کی چیز ہو, عمومی طور پر پیش آنے والی نہیں ہو, انسان کی طاقت میں وہ نہیں ہو. اگر نبی کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز پیش آتی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور اگر غیر نبی کی طرف سے کسی نیک بندے کی طرف سے پیش آئے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی چیز, اور کرامت کا مطلب ہے ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے نیک اور صالح بندے کی عزت افزائی کی جائے, لوگوں میں اس کے مقام کو نمایاں کیا جائے. تو یہ کرامت کا مسئلہ ہم کو دیکھنے کو یہاں مل رہا ہے.
بچہ مومن ہو گیا ہے، ایمان والا ہے، اور اپنے ایمان کی آزمائش وہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت افزائی فرمائی، تکریم کی، اور جو دعا اس نے اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ نے اس دعا کی تکمیل فرما دی۔ مر گیا جانور جس نے راستے کو روک رکھا تھا لوگوں کے لیے، اور اس کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ حق پر کون ہے، راہب حق پر ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامتوں سے نوازا۔ تو کرامات اولیاء یہ برحق ہے۔ اگر صحیح بنیاد پر کسی ایمان والے سے اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف، اس کے اصولوں کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور یہ دو باتیں کہہ کے بات ختم کروں گا کہ لڑکے کو پٹائی پڑ رہی تھی جادوگر کی طرف سے، ہے نا، تو اس نے شکایت کی راہب سے کہ مجھے مارا جا رہا۔ تو راہب نے کہا کہ اگر جادوگر کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، میں گھر میں رہ گیا تھا، اور گھر والوں کی طرف سے شکایت ہو تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ تو یہ کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو یہ جھوٹ کی تعلیم ہے نا۔ تو کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی عظیم مقصد کو پانے کے لیے جھوٹ کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ یعنی آدمی بات ایسی کہے کہ اس کے ذہن میں اس کے حوالے سے اور بات ہو اور سامنے والا اس کو کچھ اور سمجھے۔ اشارہ کر رہا ہوں صرف، اور بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میلے والے دن جانا نہیں چاہ رہے میلے میں۔ لوگوں نے پوچھا، باپ نے کہ نہیں چلتے، تو کیا کہا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو بیماری سے مراد ان کے ذہن میں ایک اور بات ہے، اور جو سامنے والا وہ کیا سمجھ رہا، یعنی جسمانی اعتبار سے بیمار ہیں۔ اسی طرح بادشاہ، ظالم بادشاہ کے سامنے جب کہتے نا تو اس موقع پر کیا کہا تھا؟ یہ میری بہن ہے۔ تو بہن سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ یہ سمجھ رہا کہ خونی بہن ہے، اور انہوں نے اپنی زوجہ کو کیا سمجھایا تھا؟ روئے زمین پر اس وقت، یعنی اس زمین پر میرے علاوہ اور کوئی، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ایمان والا، تو ایمانی رشتے سے تو میری بہن ہے، اس لیے میں اگر یہ کہوں کہ یہ میری بہن ہے تو جھٹلانا نہیں مجھے، ہے نا۔ اور پھر بتوں کو توڑ ڈالا تھا۔ لوگ پوچھ رہے کہ ابراہیم تو نے ایسا کیا ہے؟ کیا کہا؟ یہ بڑا ہے نا، اس نے کیا ہوگا؟ فَاسْأَلُوهُمْ، انہی سے پوچھ لو جن کو مارا گیا ہے، توڑا گیا ہے نا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ تو مقصد تھا ایک سمجھانا لوگوں کو، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو اگر شر سے بچنا مقصود ہے، حق کی اشاعت کا کوئی معاملہ مقصود ہے، تو توریہ سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بھی مثالیں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔